تو نبی کے پاس جب آئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اے نبی آج یہ آپ سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں، ان کے پاس تو تورات ہے، صاف اس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں نبی سے فیصلہ کروانا برا نہیں ہے، معاذ اللہ، کون کہہ سکتا ہے کہ نبی سے فیصلہ برا ہے؟ ان کی نیت بری تھی، ویسے نبی کو برحق نہیں سمجھتے، لیکن آج نبی کے پاس جا رہے ہیں تاکہ رجم کی سزا معاف ہو جائے۔ تو میں بھی کہتا ہوں 3 طلاقیں دینے کے بعد تم اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے رہے ہو، تمہاری بھی نیت اسلام پہ عمل کرنا نہیں ہے، تمہاری نیت بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا ہے۔ تو یہ وہی آیتیں آپ کے اوپر بھی چسپاں ہوں گی جو یہودیوں پہ چسپاں ہوتی ہیں، کہ اپنی خواہشات کے لیے اپنے مسلک کو بدل لینا۔ اور اہل حدیث سے بھی میں کہوں گا کہ آپ تو تقلید کے قائل ہی نہیں ہو، آپ کیسے اپنے مفتیوں سے فتویٰ لے کے 3 طلاق کے بعد بیوی کو حلال کر لیتے ہو؟ اگر آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں تو آؤ نا ہمارے پاس بھی آؤ، ہم آپ کو فقہ حنفی نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو قرآن حدیث بتائیں گے اور دلائل سے ثابت کریں گے 2 اور 2 4 کی طرح کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اہل حدیث بھی کیا کرتے ہیں اس موقع پر مسلک پرستی کی طرف جاتے ہیں، 3 طلاقیں دے کے کہتے ہیں ہم تو چونکہ اہل حدیث ہیں لہذا ہمارے لیے اس فتوی پر عمل جائز ہے۔ بھائی اہل حدیث کا تو موقف ہے کہ مسلک ہے ہی نہیں، اہل حدیث کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی دیوبندی یا حنفی قرآن و سنت بتا رہا ہے تو آپ اس سے آ کے پوچھ لو، نہ نہ نہ، جانا آپ نے اہل حدیث کے پاس ہی ہے، اس کا مطلب یہ مسلک پرستی ہے، یہ قرآن و سنت نہیں ہے۔ میں بار بار بتاتا ہوں نا، ایک واقعہ کہ اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا، وہ کسی لڑکی کو گھر سے بھگا کے شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب بتائیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اہل حدیث کے فقہ میں تو نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اہل حدیث چھوڑو، آپ قرآن حدیث بتاؤ۔ میں نے کہا یہ ہمیشہ تو آپ اہل حدیث سے قرآن حدیث پوچھتے رہے ہو، آج آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اس کو جواب نہیں دیا، مجھے پتا تھا یار تم خواہشات کے غلام ہو، تم قرآن حدیث کو نہیں مانتے، کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی ادھر لڑک رہے ہو، کبھی ادھر لڑک رہے ہو، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو وہ صاحب چونکہ میں نہیں کہہ رہے سارے اہل حدیث قرآن خواہشات کے غلام ہیں، اسپیسیفک اس اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ اپنا مسلک چھوڑ رہا ہے صرف اس چکر میں کہ لڑکی بھگانی ہے اس نے۔ اور ویسے بھی احناف کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور لڑکیاں بھگانا پھر بھی ناجائز ہے۔ احناف نے یہ نہیں کہا کہ اس فتوے کی بیس پہ لڑکیوں کو گھر سے بھگانا جائز ہو گیا، صرف ایک قول ہے امام حنیفہ کا کہ اگر وہ لڑکی نے نکاح کیا کفو میں تو لڑکی کا ابا راضی نہیں بھی تھا تو نکاح ہو جائے گا، باقی اس کو اپریشیٹ کوئی بھی نہیں کرتا کیونکہ اچھا کام نہیں ہے یہ۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل میں اس لیے 3 طلاق پر بات کر دی ہے کہ آج کل یہ لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے، طلاقیں دو دھڑ دھڑ دھڑ، پھر جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھک 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 حلال کرنے کے لیے۔ تو جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں واضح آیتیں، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ دوسری مرتبہ اسی مجلس میں دی ہو یا اگلی مجلس میں دی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَا، اگر تیسری طلاق دے دی ہے عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب اللہ نے فتویٰ دے دیا تو اب کسی کے لیے اس مسئلے میں اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، اللہ کا فتویٰ سب سے اوپر ہے۔